السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسے میں نے بتایا کہ باقاعدہ پوڈ کاسٹ اب شروع کر کے کچھ یعنی پی کا قانون بھی آ گیا ہے. لوگ ڈر اور خوف رہے ہیں, کوئی بات کرتے نہیں ہیں. لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ہفتہ وار پروگرام کچھ 3 دن 4 دن مختلف ہمارے سینئر جو اینکر حضرات ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کے ساتھ گاہے بگاہے ہم اپنا نقطہ نظر شیئر کرتے رہیں گے. جو کہ عید کا موقع ہے اور عید الاضحیٰ ہے, قربانی اور اظہار کا جذبہ ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک سچی باتیں بتاتے رہیں. چینل تو بڑی بری طرح متاثر کیا ہے فائر وال نے لگا کے, جو کہ میں لڑائی لڑ رہا ہوں نا. میں وی پی این ٹویٹر بند کرنے کے خلاف پٹیشن میں نے فائل کی ہے, فائر وال کے اگینسٹ پٹیشن میں نے فائل کی ہے. یعنی اب تو یہ کیا نظام پاکستان کے اندر تو آوازیں دب رہی ہیں. یعنی آپ سانس نہیں لے سکتے, بات نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے. آپ کو گونگا بہرا بنا دیا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے, باقی سب جھوٹ ہے. کیا کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ یار خدا را. ہمارے دین نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے. جس طرح کی تربیت یا جس طرح کی باتیں آپ بتا رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں, کیا سمجھانا چاہتے ہیں قوم کو, ذرا وہ بھی سمجھنا. ویسے قوم تو بڑی سمجھدار ہو چکی ہوئی ہے, قوم کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے جہاں. اور قربان عید مبارک میں آپ کے سامنے میں کہہ چکا ہوں, سب دوست احباب پوری دنیا میں یہاں ہر جگہ. لیکن آج ہمارا ایک بہت اچھا بھائی اکبر خان, آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے رہے ہیں اور ہر جگہ اگر بات کرتے رہیں اور کھل کے بات کرنے والا آدمی ہے, آرام سے بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے, سچی بات کرنے والا آدمی ہے. فلسطین پہ بڑا واضح موقف رکھتا ہے. مجھ سے تو بڑی دفعہ ذکر کیا فلسطین کے حوالے سے, لیکن بے بسی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں, لیکن ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں. سارے ٹی وی پروگرام میں آپ دیکھ لیں, ہر جگہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. وہ ٹھیک ہے آپ نے سینیٹر مشتاق صاحب کو چھوڑ دیا ہے, وہ بڑا احسان کیا آپ نے. آپ پھولوں کے ہاتھ بنانا چاہیے, تمغہ جرت دینا چاہیے, نشان حیدر دینا چاہیے آپ کو کہ آپ نے بڑا کام کیا. کیونکہ اس سے پہلے پکڑا کیوں تھا, اس کو کیا ظلم کیا تھا اس نے. یعنی 144 کے حوالے سے خدا رہا یار یہ مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, اور ہمارے ججز بھی شاید نہیں سمجھتے ہیں. ان ججز کو اس طرح کے مقدمے خارج کر دینا چاہیے, اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے اگر حق اور سچ پر چل رہے ہیں. چلیں پہلے چلتے ہیں, عید کیسی گزرتی رہی ہے بچپن میں اور اب میں, کیا فرق ہے, اکبر خان صاحب بتاتے ہیں. السلام علیکم جی, میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. بچپن کی عید تو یوں ہوتی تھی کہ بڑا شوق ہوتا تھا, بکرا جتنے دن پہلے آ جائے اتنا بہتر ہوتا تھا. اس کو ٹہلانا, اس کو کھلانا پلانا, اس کو پچکارنا اور پھر واک پہ لے کے جانا, وہ ایک معاملات ہوتے تھے بچپن میں. لیکن اب عید میں سمجھتا ہوں بچوں کی ہوتی ہے. یہ سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی کرنی ہے ہم نے, وہ تو فرض ہے ہم پر, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن عذرائے تفنن عرض کر رہا ہوں کہ اب کی عید, بچپن میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے گزرتی تھی, اب کی عید کا معاملہ یہ ہے کہ اب ہم خود کو بکرا محسوس کرتے ہیں اس وقت بڑی عید کے ہنگام. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صحافی ہونے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, جو معاملات یہاں پر روا ہیں. اینی ویز آن اے سیریس نوٹ, وہ یہ کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے, اٹ از آلسو نتھنگ لیس دین اے سلاٹر جو اس وقت کربلا بپا کر رکھی ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ, نہتے فلسطینیوں کے ساتھ. لیکن اس کے پیچھے نا ایک ریزن ہے. دیکھیے, ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہیں, 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر, لگ بھگ 8 ارب کی آبادی میں سے 25% بنتا ہے. وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے اسرائیل پر پریشر ڈالیں اور اسرائیل کو روکیں. امریکہ اسرائیل کو نہیں روک پا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نا سب سے پہلے یہ ہمارے جو مطالبے کہہ لیجئے یا ہماری خواہشات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ جائز ہیں, لیکن اصل اس کے نیچے انڈر لائنگ کاز کیا ہے, جب تک اس پہ بات نہیں کی جائے گی تب تک یہ معاملہ حل ہی نہیں ہونا. اور میں عرض کیے دیتا ہوں اپنی دانست میں, وہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو دنیا بھر میں یہودیوں کی آبادی ہے, دیٹ از 15 ملین, 1.5 کروڑ. لاہور کی آبادی تمام دنیا کے یہودیوں سے زیادہ ہے. کراچی کی آبادی دنیا کے تمام یہودیوں سے زیادہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی کل آبادی دنیا میں 2 ارب کے قریب ہے, 25%, اور ان کی جو آبادی ہے 1.5 ملین, دیٹ از 0.2% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ. اب آ جائیے اگلی بات کے اوپر. کیا آپ کے علم میں ہے کہ جو سائنس کی فیلڈز میں مسلمانوں کو نوبل پرائز کتنے ملے ہیں؟ آپ کو دوسرا نام نہیں ملتا, یعنی کہ 2 نوبل نہیں ملتے. 2 ارب کی آبادی میں 2 نوبل نہیں ملتے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5 ہے. ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کا شیئرڈ پرائز تھا 3 لوگوں میں.
لیکن ان کا وہ نوبیل کاؤنٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے آپ اس کو 1/3 کہہ سکتے ہیں. پھر ایک مصر کے ایک سائنسدان ہے, ان کو کیمسٹری میں ایک انعام نوبیل وہ ان کو سنگل ملا ہوا ہے. اپارٹ فرام ہم مجھے آپ کو تیسرا نام نہیں دکھا سکتے, فل نوبیل پرائز نہیں دکھا سکتے. اب آ جائیے دوسری طرف جو 0.2% آبادی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ 25% آبادی دنیا کی مسلمانوں کی, اور نوبیل پرائز سائنس کی فیلڈ میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. امپورٹنٹ بات یہ ہے نا, کیونکہ سائنس کی وجہ سے ہی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اکنامک ایڈوانسمنٹ ہے, اکنامک کے ساتھ ملٹری ایڈوانسمنٹ جڑی ہوئی ہے. تو یہ سب معاملات اس طرح سے, اسی کی وجہ سے اسرائیل وہ پاور ایکزرٹ کرتا ہے جو وہ کر رہا ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہے میں عرض کیے دیتا ہوں. 25% دنیا میں آج تک سائنسز کے شعبے میں جتنے نوبیل ملے ہیں وہ صرف ان میں سے 20 سے 25% یہودیوں کے ہیں. 20 سے 25%, 0.2% آبادی ہے. اور ٹوٹل نوبیلز میں سے سائنس میں کتنے انہوں نے لیے ہیں؟ 20 سے 25%. ایک بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. اور اسی کی بیسس کے اوپر آج یہودی, اگر آپ یہودی لابی کہتے ہیں, آپ یہودی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں ان کا رول کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملٹریلی اتنے پاورفل, اتنے اسٹرانگ, ٹیکنالوجیکلی, اکنامکلی, اس کے پیچھے حضور سائنس ہے. اس بات پر جب تک مسلم ورلڈ غور نہیں کرے گی کہ ہم نے سائنس کو ترویج دینی ہے, اور سائنس کی ترویج ہوتی ہے تنقید کی اجازت دینے سے, سوالات اٹھانے کی اجازت دینے سے, تحقیق کی طرف راغب کرنے سے, جو مسلم ممالک میں انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اور پھر ہم روتے تو رہیں گے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بالکل درست کہا. اور وہ چونکہ وہ اتنا استعمال ہو گیا, لیکن میں نے ایک مثال دے کے آپ کو واضح کیا کہ why are Jews ahead of Muslims. اور پھر جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اس طرح کا ظلم بھی کرتا ہے. اب وہ معاملہ نہیں رہا کہ اعداد میٹر کرتے ہیں. ایک ہم نے دیکھا نا ابھی لیٹسٹ جنگ کے اندر بھی پاکستان انڈیا کی تعداد میٹر نہیں اب کرتی, اب استعداد میٹر کرتی ہے. تو تعداد 2 ارب ہے, استعداد بڑھائیں گے مسلمان تو یہ ظلم ختم ہوگا. ریئلسٹکلی اسپیکنگ, مجھے معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہوگا کہ مسلمان اپنے آپ کو بھی ذرا ذہن جوڑیں اور اپنی استعداد کار بڑھائیں, تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. اکبر کی باتیں آپ نے ساری سن لی ہیں, اور ہم سیاست پہ جتنا زبردست یہ اپنا اکبر بولتا ہے نا, اکثر بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ساری باتوں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور کھل کے بات کرنے والا آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے, سچی باتیں کرنے والا آدمی ہے, پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہے یہ, اور سیاست کا چہرہ بے نقاب کرنے والا انسان ہے یہ. سنیے گا اکبر کا کیا نقطہ نظر ہے. دیکھیے, ماضی کے سیاستدان میں اور آج کے سیاستدان میں کیا فرق ہے, آگے معاملات کیسے بہتر ہوں گے, اس کا جواب پاکستان سے تھوڑا سا, صرف ایک لمحے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کینوس کو براڈ کر کے باہر نکلنا پڑے گا, اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ پاکستان آئسولیشن میں تو رہ نہیں رہا. پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ بھی ویسٹ سے آیا ہوا ہے, پاکستان میں جو اکنامک نظام ہے وہ بھی ویسٹ سے آیا ہوا ہے. پاکستان میں معاملات کچھ یوں رہے کہ یہاں پہ جن خاندانوں نے حکومت کی, میں خاندان کہوں گا یہاں پہ, سیاستدان اس میں سے نکال دیجیے آپ, یہ ڈائنسٹیز ہیں جنہوں نے رول کیا ہے. اس میں اکا دکا نام اگر ہم جتوئی صاحب کا نام لے لیں, یا اس میں ہم XYZ کسی اور بڑے ٹاورنگ سیاستدان کا نام لے لیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن رول کرنے والے یہ لوگ ہیں. اچھا, انہوں نے جو رول کیا اس سے لوگ متنفر ہوئے. وہ جو سسٹم تھا اس نے متنفر کیسے کیا, اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا پھیلاتے ہیں ذرا کینوس کو. ہم آ جاتے ہیں پچھلی صدی کے اوائل میں. تو 3 پولیٹیکل فلسفیز تھیں دنیا کے اندر. ان میں سے ایک تھی نازیزم, جو آج فسطائیت, جسے گالی تو کہا جاتا ہے فاشزم, بٹ فاشزم ایک پولیٹیکل فلسفی تھی. وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر کو شکست ہوئی تو وہ فارغ ہو گئی, بٹ اٹ واز اے پولیٹیکل فلسفی. سیکنڈ آ جائیے آپ کمیونزم کولڈ وار کے بعد جب USSR ٹوٹا تو پھر وہ ادھی پچدی چائنا میں رہ گئی, کچھ لیٹن امریکن ممالک میں رہ گئی, کچھ رشیا میں رہ گئی, لیکن وہ ان ایسنس اینڈ فارم اتنی پیور وہاں پہ بھی نہیں ہے. جو پراپر اس کے بعد رائج ہو گئی پولیٹیکل فلسفی پوری دنیا پہ, وہ ہے لبرلزم. لبرلزم کا ایک پارٹ ہے ڈیموکریسی, لبرلزم کا ایک پارٹ ہے فری سپیچ, لبرلزم کا ایک پارٹ ہے فری مارکیٹ اکانومی, لبرلزم کا ایک پارٹ ہے کیپٹلزم. یہ سب اس امبریلا کے نیچے چیزیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان سے تو ابھی ہم پڑھے ہیں نا, پہلے باہر آ جاتے ہیں. امریکہ سپر پاور, وہاں پہ کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رائز آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا رائز اس وجہ سے آیا دیٹ ہی واز اے ڈفرنٹ مین. وہ کسی سیاسی خانوادے سے تعلق نہیں رکھتا تھا, اور رائٹسٹ اپروچ لے کے وہ چل رہا تھا, جو کہ ہے اس کی, اور اعلان ہے, یعنی اینٹی امیگریشن, یہ ٹیرفس والا معاملہ آپ کے سامنے ہے, نسل پرستی, ریسزم اس کی پارٹی میں سب سے زیادہ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کی ریزن کیا تھی؟ وہ جو لبرلزم کولڈ وار کے بعد جس نے باقاعدہ پوری طاقت اور پورے زور کے ساتھ پوری دنیا میں تو رول کیا, لیکن جو امریکہ میں رول کیا
वहां पे भी इट फेल्ड टू आंसर कॉमन पीपल्स क्वेश्चन। वो क्वेश्चन उनका सबसे पहला उनके घर का जो बजट, उनके घर का उनका किचन, उनकी अपनी ग्रोथ थी, वो ग्रोथ रुक गई। हुआ ये कि होते होते इस नियो लिबरलिज्म प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया में और खासतौर पे अमेरिका में एक छोटे से तबके को मजबूत करना शुरू कर दिया। आम बंदे की ग्रोथ या डॉर्मेंट हो गई या कम हो गई, पूरी दुनिया में हुई, जिसकी वजह से लोग उस सियासी निजाम से जो इस वक्त राइज तो है पूरी दुनिया में लेकिन मुतनफर हो रहे हैं। तो एक नया सियासी निजाम इस वक्त पूरी दुनिया में शक्ल ले रहा है। वो आगे क्या शक्ल बनेगी ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसका एक नतीजा हमें डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में नजर आता है, उसका एक नतीजा हमें नरेंद्र मोदी की सूरत में नजर आता है। वहां पर मोदी, कोई ऐसा तीर नहीं गाड़ा मोदी ने इंडिया के अंदर कि या बीजेपी ने कि जिसकी वजह से वो दूसरी तीसरी दफा वजीर आजम और उनको इतनी पावर मिल रही है, उसकी वजह उसके पीछे कांग्रेस है। और कांग्रेस उस नियो लिबरल अप्रोच के साथ जो काम और वारदातें इंडिया में कांग्रेस ने डाली, उसकी वजह से लोगों ने मुतनफर होके बीजेपी की तरफ वो लोग आए, एक राइट विंग पार्टी की तरफ लोग आए। आप फिर सेंट्रल यूरोप देख लीजिए, सब सेंट्रल यूरोप देख लीजिए, ब्रेक्जिट आपके सामने, इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी यूके के अंदर, वो एक राइट विंग अप्रोच की मिसाल है। हटने की, मतलब इंक्लूसिवनेस से हट के आप सिर्फ आप अंदर को बंद हो रहे हैं, कैद हो रहे हैं, जैसे अमेरिका हो रहा है। अमेरिका दोबारा जिस तरह किसी दौर में पहले होता था कि वो अपने अंदर ही उसने तरक्की की, बाहर से तो उसने बाद में ऐड करना शुरू किया, लेकिन अब दोबारा इट्स क्लोजिंग डाउन। इंडिया इज क्लोजिंग डाउन, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। लेकिन उससे पहले यूरोप का तो मैं अर्ज कर रहा था, आपके लैटिन अमेरिका के बहुत सारे मुल्क, वहां पे भी ये नियो लिबरल डेमोक्रेसी, नियो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर जो डेमोक्रेसी है, उसके जो अकदार, ह्यूमन राइट्स, फ्री स्पीच एंड ये सब ऑन द डिक्लाइन है। उसकी वजह ये है कि एक और एस्पेक्ट के अंदर वो लिबरलिज्म प्रोवाइड नहीं कर सका वो जवाबात जो लोगों को चाहिए थे इस पॉलिटिकल निजाम से। पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब का जो राइज हुआ, इसी वजह से हुआ कि लोग तंग थे इन दो खानदानों से, इन दो डायनेस्टी से, इन दो खानवादों से, कि क्या इन्होंने यहां पे मामला, ये खुद तो अमीर हो रहे हैं, इनकी इकोनॉमी तो बढ़ती जा रही है, आम बंदे की इकोनॉमी या नीचे आई है या रुकी हुई है। आम बंदे की बात करूं और मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 90% ऑफ द पाकिस्तान। अभी पिछले 2-3 सालों में क्या तबाही हुई है उसको तो आप छोड़ दीजिए, ओवरऑल एक बड़ी बात है। और फिर इसी वजह से मैंने अर्ज किया था कि आइसोलेशन में नहीं है, ये नियो लिबरल प्रोजेक्ट का शाखसाना है आगे पूरी दुनिया में, जो फेस किया है तकरीबन 99% आबादी ने, उस तमाम दुनिया की जो इस पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहे थे अपने मुल्कों के अंदर, वहां पर अब ये इसी वजह से एक चेंज आ रहा है। सो आगे पॉलिटिशियन तो इमरान खान होंगे या इमरान खान टाइप होगा, लेकिन वो वाला निजाम मुझे अब चलता नजर नहीं आता पूरी दुनिया के अंदर। और फॉर गुड और फॉर बैड ये एक अलग डिबेट है, उसका नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। हमें बहुत सारी आदतें उस निजाम की, उस मामले की पड़ी हुई, और ये कोई इतना रैपिड चेंज भी नहीं होने लगा कि फौरन चेंज हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन वो जो पुराने वाला सिस्टम है, फ्रैंकली स्पीकिंग जी, मुझे वो ज्यादा चलता नजर नहीं आता। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तो चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर और इमरान खान का मुस्तकबिल। इमरान खान बाहर आ रहा है और मैं अगस्त तक देख रहा हूँ। बहरहाल इस पे अकबर क्या कहते हैं? इंडिया के साथ जो अभी रिसेंट हमने मार्का हक जो हमने वहां पे फतह हासिल की, उसे मार्का समझा जाए, उसे जंग ना कहा जाए। ये जंग नहीं थी इंडिया के साथ, इट वाज नॉट अ वॉर अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ द वॉर। ये जंग थी नहीं, ये एक मार्का है। हाँ, जंग भी जारी है, बैटल वी वन, बट द वॉर इज नॉट ओवर। उसकी सेवरल रीजंस है। एक तो ये है कि इंडिया मतलब इट्स लिकिंग इट्स वुंड्स, वो अपने जख्म चाट रहा है। वो अब दोबारा को पाकिस्तान पे वो करने की यकीन है मुझे कि सूनर और लेटर, और उसका फैसेट सिर्फ मिलिटरीली ना हो, दीगर उसके फैसेट्स हो सकते हैं, उनके थ्रू वो करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा ये कि चाइना के जो मिलिट्री इक्विपमेंट की सुपीरियरिटी यहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री की इंतहाई प्रोफेशनलिज्म की वजह से जो बर्तरी उनकी उस चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की साबित हुई है दुनिया के सामने, ये भी दुनिया को हजम नहीं होगा, ये वेस्ट को हजम नहीं होगा। जो कि चाइना सिर्फ 2% बेचता है पूरी दुनिया की मिलिट्री इकोनॉमी के अंदर, उसका शायद 2-3% से ज्यादा शेयर नहीं है, बाकी सब वेस्ट का है। तो वेस्ट, और मामला आपको पता है, असल में लड़ाई हमेशा रिसोर्सेज की, हमेशा पैसों की होती है। सो दे विल नॉट लेट इट गो इतना आसानी से। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चूंकि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आगे हालात टफ रहने हैं, मतलब यही जो अर्ज किया कि वेस्ट उनको पाकिस्तान का चाइना के साथ जाना, या चाइना की बर्तरी उस तरह से इतनी पसंद नहीं आएगी,
اور اوور آل انڈیا کو تخریب کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہمیں ضرورت تو یہ ہے کہ اس وقت ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر لیں, اور اس کی باعث یقین کیجئے کہ پاکستان ایک جست لگا کے بہت آگے, ایک بڑا لیپ لے لے گا پاکستان. لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آتا. یہ ایک خیال, یہ خواہش تو ہے, یہ بہت ساروں کی خواہش ہے, لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ کہ بھائی عمران خان صاحب, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو عمران خان ول بی آؤٹ آف دا سسٹم اور ہیو ٹو بی کیپٹ آؤٹ آف دا سسٹم. اب میں عمران خان صاحب کو ایک سیاستدان نہیں, میں عمران خان صاحب کو ایک فرد نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر یا اتنے بڑے لیڈر اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پیچھے پاکستان کی 2/3 اکثریت کھڑی ہے, عوام کی, جمہور کی. تو وہ جمہور کا نام ہے عمران خان صاحب. اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جمہوریت ڈکلائن پہ ہے, کیونکہ لبرلزم, یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, لبرل پولیٹیکل سسٹم, وہ ڈکلائن پہ ہے. تو جیسے چائنا کا نظام ہے, وہاں پہ جمہور کی کوئی بڑا آئرن فسٹ کنٹرول ہے, ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں ہے, جتنی اجازت دینی ہو اتنی دی جاتی ہے. عوام کی کون سنتا ہے, کون سے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ, کچھ نہیں ہوتا. مجھے اس وجہ سے خوف ہے کہ ویسٹرن ورلڈ تو ویسے ہی رائٹ ونگ کی طرف جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹس رائز آف دا رائٹ ونگ کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ چائنیز ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ابھی تک کافی حد تک وہ ریپلیکیٹ ہو گیا, جس میں یہ جو حکومت ہے یہ صرف ایک فساد ہے دکھانے کے لیے. پیچھے سے رول کون کرے گا, کس نے کرنا ہے, وہ وہی سسٹم ہوگا جیسے چائنا کا, اور وہ ون مین سسٹم کہہ لیں آپ اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, واٹ ایور. تو وہ سسٹم یہاں پہ رول کرے گا. آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کا اس میں رول. تو میں نے عرض کیا, میں یہ پھر اگین کسی کو برا لگے, لیکن میں انڈرسٹینڈ یوں کر رہا ہوں چیزوں کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں حالات 2 ہی طرح سے تبدیل ہو سکتے ہیں. ایک بہت شدید انٹرنل پریشر, دوم بہت شدید ایکسٹرنل پریشر. اچھا, انٹرنل پریشر والا تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس پہ کیا موومنٹ چلاتی ہے, کس طرح سے ایجیٹیٹ کرتی ہے, کس طرح سے مجبور کرتی ہے سسٹم کو بات کرنے کے لیے, انکلوسیو ہونے کے لیے. دیٹ ریمینز ٹو بی سین. سیکنڈ, جو امریکہ والا معاملہ ہے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی لڑائی ہوئی ہے, مجھے اس کے اندر کچھ اشارے نظر آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آتے ساتھ ہی انتظامیہ کے اندر یہ ایک لڑائی ہے, بہت بڑی لڑائی ہے اس وقت جو شروع ہو چکی ہے وہاں پہ, وہ نظر آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم نے تو وہاں پہ امریکہ کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں پٹو ڈال لیا ہوا تھا, قابو کر لیا ہوا تھا, لیکن وہاں پہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشنز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہر 2 سال بعد وہاں پہ ہاؤس آف کامنز کانگریس کا الیکشن ہوتا ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا. تو اس الیکشن کے لیے اب وہ آدھے سے زیادہ چلے جائیں گے, نئے آنے ہیں, تو پھر ایک دفعہ سے وہ وعدے وعید جو پہلے الیکشن سے, نومبر الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے پاک پیک کے ساتھ, پاکستان میں مقیم, امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ, جو بعد میں توڑ دیے گئے اپیرنٹلی, وہ دوبارہ کرنے پڑیں گے. اور ایک جیک برگمن اور ان کی سربراہی میں ایک اور خط شنید ہے کہ وہ عنقریب پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا جائے گا. سو ڈونلڈ ٹرمپ who is on a weak foot right now in my opinion, ڈونلڈ ٹرمپ اگلے مڈ ٹرم سے پہلے اگر وہاں پہ امریکہ مقیم پاکستانی کمیونٹی کو پریشر ایکزرٹ کر لے اور یہاں پہ کوئی رہائی ممکن بنوا لے تو کر لے, اور دوسرا تحریک انصاف خود کچھ کر لے تو کر لے, وگرنہ سسٹم کی سوچ میں, رجیم کی سوچ اور اپروچ میں کسی قسم کی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور عمران خان صاحب کی رہائی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وجہ اس کی بڑی سادہ سی ہے. باہر آنا ہو, عمران خان صاحب نے بے نظیر بھٹو کی طرح باہر جانا ہو, نواز شریف صاحب کی طرح باہر جانا ہو, یا مریم نواز کی طرح NRO لینا ہو, تو وہ تو بڑا آسانی سے مل جائے گا. لیکن چونکہ وہ نہیں لینا چاہتے, وہ انہوں نے انکار کر دیا, تو اس کی صرف یہ 2 صورتیں. تو ان نیئر فیوچر مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عید سے پہلے رہائی, پھر اگلے 30 دن اہم, پھر اگلے 30 دن اہم, نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا میری رائے کے اندر. اور یہ دونوں چیزیں کلب ہوں گی. ویسے چاہیے تو یہ کہ اندر سے آئیڈیل سولوشن کے اندر سے کچھ نکلا ہے, لیکن مشکل لگتا ہے وہ معاملہ. اس کے لیے PTI will have to do something. اینڈ وہ جو میں نے عرض کیا کہ امریکہ میں جو اس وقت صورتحال برو ہو رہی ہے, جو پک رہی ہے وہاں پہ کھچڑی اور ہانڈی, اس میں سے کیا نکلتا ہے, دیٹ ریمینز ٹو بی سین, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.